So you think کہ اگر ٹرمپ صاحب اپنے لہجے میں تبدیلی لے آئیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، بٹ ایٹ دس سٹیج آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے لہجے میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟ جو اتنے عرصے سے تبدیلی نہیں لے کے آئے، کیا اب وہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ ان کی بھی مجبوری ہے اور ایران کی بھی مجبوری ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے. ایران کی الگ وجوہات ہیں، امریکہ کی الگ وجوہات ہیں. ایران کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کی معیشت برے طریقے سے تباہ برباد ہوئی ہے، ان کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے ایران نے، اور وہاں جو تباہی و بربادی ہے اس کے لیے ان کو تعمیر نو کے لیے وقت چاہیے. اور امریکہ جو ہے اس کے اوپر اندرونی دباؤ ہے، وہ اپنے حلیف کھو چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے اور جنگ کے تسلسل کی وجہ سے، اس کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے ساری کی ساری عالمی منڈیاں ایک بہت ہی بحران کا شکار ہیں. ان میں مسلسل اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کوئی چیز بھی یقینی نہیں ہے کہ کیا، یعنی جو اس کے اسٹاک ایکسچینجز ہیں یا اس کے علاوہ کروڈ آئل کی پرائس ہے، اس میں کوئی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ دونوں کی مجبوری ہے. آپ کا سوال یہ کہ کیا صدر ٹرمپ اپنا لب و لہجہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال اس کا امکان نہیں ہے. آپ نے درست کہا کہ ان کی شخصیت جیسے بھی ہے، منفرد شخصیت ہے. وہ ان کے پہلے دور حکومت میں بھی ایسی رہی، اور اس سے پہلے جو ہے ان کا ایک طویل عرصہ ہے جس میں وہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون رہے، جو ریئلٹی شو ہوسٹ رہے. تو وہ اس قسم کی اور اب ان کے پاس ایک آلہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹروتھ سوشل، جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری دفاعی اور سفارتی یا جو بھی خارجہ پالیسی کے جتنے بھی امور ہیں اس کے بارے میں وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. وہ فرد واحد ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنل انپٹ ہوگا، لیکن اس کی آرٹیکولیشن، اس کی کمیونیکیشن صدر ٹرمپ صرف اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. سر، جو ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی ہے، ہی از انپریڈکٹیبل. جس طرح سے انہوں نے پہلے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، پھر پاکستان کے کہنے پہ سیز فائر ایکسٹینڈ کیا. جے ڈی وینس صاحب نے پاکستان آنا تھا، ان کا دورہ بھی مؤخر ہوا. پاکستان کی قیادت کے لیے کتنی بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے ٹرمپ صاحب کو منا لینا، اور جو سیز فائر تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا اور دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانا؟ پاکستان کی کئی کامیابیاں ہیں. پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام ادارے کوئی پیش قدمی نہ کروا سکے، وہاں پاکستان نے پہل کی اور بڑی ماہرانہ سفارتکاری کے ذریعے پہلے یہاں علاقائی اتفاق پیدا کیا. جتنے بھی تھے، مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر جو ہے ایک ایجنڈا ترتیب دیا. اس کے بعد چین کی حمایت حاصل کی، اور اب جب پاکستان اس مرحلے پہ پہنچا تو یعنی جب اس نے مذاکرات کا پہلا دور کروایا تو اسے ساری دنیا سے مبارکباد آ رہی تھی. وہ یورپ سے آ رہی تھی، روس سے آ رہی تھی، اس کے بعد جو ہے جاپان سے آئی ہے، ساؤتھ کوریا سے آئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام تھا. اب جو ہے پاکستان کے لیے یہ بھی قابل فخر چیز ہے، اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے کہ تہران میں بھی اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، اور واشنگٹن میں بھی. حالانکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں، لیکن پاکستان کے لیے مشکلات بھی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی نازک ذمہ داری ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے. صدر ٹرمپ جو کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اپنی کابینہ کے بہت سے ارکان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، یا کانگریس سے ہمیشہ متصادم رہتے ہیں، یا ریپبلکنز کے بارے میں بھی جو کھری کھری بات کہہ دیتے ہیں. وہ پاکستان کے اوپر نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ ان کے دو قائدین جو ہے ان کی مسلسل تعریف کرتے رہتے ہیں. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان ہے. تو یہ ایڈوانٹیج ہے. لیکن امریکہ جیسے ملک کو اور ان کے صدر ٹرمپ جیسے صدر کو کوئی بات منوانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل. لہٰذا یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ وہ اپنا مزاج تبدیل نہ کر لیں یا اپنا جو ہے رویہ تبدیل نہ کر لیں. دوسری طرف جو ایران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ براہ راست بھی دباؤ ڈال رہا ہے. تو پاکستان کے لیے ایک حساس معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ایران پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اگرچہ اب تک ایسا نہیں ہوا اور میرا خیال آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہوگا، لیکن میں صرف اس سے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی حساس ہے، نازک ہے، اور اسے پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑ رہا ہے. صحیح. سر، اب ظاہری بات ہے کہ ایران کو بھی کچھ نہ کچھ مسٹرسٹ ہے یو ایس کو لے کے. اور ٹرمپ نے سیز فائر میں توسیع تو کر دی ہے، اس کے باوجود آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ برقرار ہے.
ڈو یو تھنک کہ جو ایران کی ایک پری کنڈیشن ہے کہ آپ پہلے یہ آبنائے ہرمز سے ناکہ بندی ہٹائیں اور پھر ہم مذاکرات کی میز پر آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کنڈیشنز کے باوجود پاکستان جو ہے وہ کنونس کر سکے گا ایران کو کہ وہ راؤنڈ 2 میں آ کر بیٹھیں اور بات کریں؟ جنرل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو یہ صلاح دی تھی، یعنی یہ جو ابھی ریسنٹ توسیع ہوئی ہے جنگ بندی کے اس سے پہلے، کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ مذاکرات کے نہ ہونے میں اور ایرانی وفد کا پاکستان نہ پہنچنے میں وہ آبنائے ہرموز کی، بلکہ آبنائے ہرموز نہیں، امریکہ کی طرف سے جو ان کی ایرانی بندرگاہیں ہیں ان کی ناکہ بندی جو ہے وہ ہے، یعنی جسے وہ بلاکیڈ کہہ رہے ہیں، نیول بلاکیڈ جو ہے ان کا۔ تو اسے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ مذاکرات ہونے ہیں اور کامیاب ہونے ہیں تو ایک قدم فوری طور پر اٹھانا چاہیے امریکہ کو، اور وہ ہے بلاکیڈ ہٹانا چاہیے، پیچھے اپنی فورسز ساری کی ساری پیچھے کر دینی چاہیے، جو بھی ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یا جو ان کے دوسرے اثاثے ہیں، اس میں یو ایس ایس ٹرپل ای کو بھی شامل کروں گا۔ ٹرمپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے معاہدہ کرے اور اس کے بعد میں ناکہ بندی ختم کروں گا، مطلب ہی از یوزنگ اٹ ایز اے ویپن، ایز اے ٹول۔ یہ آپ نے درست کہا، لیکن اگر آپ نے اگلی سٹیج پہ جانا ہے تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے فوراً برف پگھل سکتی ہے اور وہ آ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے، سر ان یور اوپینین اس وقت زیادہ ڈیسپریٹ کون ہے مذاکرات کرنے کے لیے یا جنگ ختم کرنے کے لیے؟ میں یہ بات مکمل کر لوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ادھوری رہ جائے گی کہ امریکہ پیچھے ہٹے اور بلاکیڈ کو ختم کرے اور ایران جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دے، تو اس طریقے سے جو ہے ایک تو اعتماد بحال ہوگا، دوسرا یہ کہ ان کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں اور مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس میں کون اس وقت زیادہ کمزور ہے، کون زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ ان ملکوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ملک اپنے آپ کو فاتح کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے وزیر جنگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیت گیا، امریکہ نے بہت برے طریقے سے ایران کو شکست دی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی فوجی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت نے جب مل کر اس کے اوپر حملہ کیا تو وہ اب بھی اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ دونوں جو ہے ان کی جو ہے ایک قسم کی تھریٹس کا ایکسچینج بھی ہو رہا ہے فوجی سطح پہ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ایران کی، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو سرپرائز دینے کے لیے بہت سے پتے موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے اتنی دفاعی صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں مہینوں تک اور سالوں تک، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو یہ ناکہ بندی ہے اس سے بھی وہ پریشان نہیں ہیں۔ اس کی انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ ان کے زراعت کا شعبہ ہو، اشیاء خرد و نوش ہوں یا اور جو چیزوں کی سپلائی چینز ہیں اس کے بارے میں ورڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے 6000 کلومیٹر کی بارڈر ہے باقی ممالک سے، پیچھے کیسپین سی ہے جس سے وہ براہ راست روس کے ساتھ روس کی منڈیوں سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ ان میں سے کون فاتح ہے، کون مفتوح ہے، کون غالب ہے، کون مغلوب ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو ایک مذاکرات کی میز پہ لائیں اور پھر جو ہے ان میں اتفاق پیدا کریں۔ اگر یہ ہو گیا، خدا کرے ایسا ہو، تو پاکستان ڈپلومیسی اور اسٹیٹسمین شپ کی تاریخ میں ایک ایسا باب رقم کر جائے گا جس کی مثال نہیں ملتی۔ سر یہ جو بد اعتمادی ہے یہ تو کم نہیں ہو رہی۔ ایرانی اسپیکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس میں اس لیے توسیع نہیں کی گئی کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کچھ مطلب کوئی اعلیٰ ظرفی دکھانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ تو اگلے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ تو اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جو ان کے میڈیا کے بیانات ہیں ان کے اوپر نہ جائیے۔ جو صدر ٹرمپ کہتے ہیں اگر آپ ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک ہی ٹویٹ میں یہ تضاد ہوتا ہے یا دو ٹویٹس جو انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں اسی دن کے دوران یا چند گھنٹوں میں ان میں تضاد ہوتا ہے۔ ایران کی طرف سے کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک مزاحمت ہے اور وہ صدر ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کے اپنے اسپیکر کا ذکر کیا، باقر کالباف صاحب نے بھی کہا ہے کہ، اور انہوں نے بلکہ ایرانی جو خبر نگار ایجنسیز ہیں، خبر رساں ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے بھی تجزیے کرنے شروع کر دیے کہ صدر ٹرمپ کی میسیجنگ میں کتنے تضادات ہیں، اور وہ پھر جو ایران کو دوش نہیں دے سکتے یا ایران کی قیادت کو
مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ ادھر یعنی میں یہ صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں کنفیوژن ہے وہ ایک طرف سے نہیں دوسری طرف سے بھی ہے. اور جو ایران میں ہے، ایران میں آج ہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ان کی پوری قیادت متحد ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ فریکچر ہے، یہ منقسم ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ متفقہ کوئی پروپوزل یا تجویز لائیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. تو یہ جو ہے میں اسے صرف اس طریقے سے کہوں گا کہ جو ایران کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس شک شبے کی بنیاد کے اوپر آ گئے ہیں، ان کے تجربے کی بنیاد پہ آ رہے ہیں کہ گزشتہ سال جون میں اور اس سال جو فروری میں وہ مذاکرات کے دور سے گزر رہے تھے ایران کے ساتھ، اور اس وقت اچانک ان کے اوپر حملے ہو گئے. پہلے جو ہے پچھلے سال اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، اس دفعہ مشترکہ حملہ ہو گیا تھا.